دانیال لیکن کیا؟ دانیال نے سگریٹ کا کش لیتے لیتے رک گیا اور سنجیدگی سے بولا، ریما، کبھی نہ کبھی تو ہمیں جاننے کے لیے ملنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملیں، لیکن سوچنے میں حرج تو نہیں۔ اور اگر واقعی ہمیں رشتہ بنانا ہے تو شاید آمنے سامنے ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری دیے موبائل پر اسد کی آن لائن ہوتے ہوئے میسج کو سین تک نہ کرنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر مناسب لگا اور موقع بنا تو میں دیکھوں گی، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ہم میں کچھ غلط نہیں ہوگا اور تم مجھے ٹچ بھی نہیں کرو گے، بلکہ ہم پبلک پلیس پر کہیں ملیں گے، پرائیویٹ جگہ پر نہیں۔ دانیال نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ کچھ نہیں کروں گا، اور ہاں، جہاں تم کہو گی وہیں مل لیں گے، جو کہو گی وہی ہوگا، تمہیں انکار تھوڑی کرنا ہے۔ ایک اعتماد دیتی ہوئی مسکراہٹ سے بولا۔ کچھ دیر بات کرتے رہے، پھر ریما کو نیند آنے لگی اور وہ سونے کا کہہ کر کال کٹ کر گئی اور ایک شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر لایا۔ وہ آج اپنے پلان کے کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج اپنی پیاس بجھائے گا۔ وہ خود سے کہنے لگا، پھر کون لاہور آئے، ایسا موقع پھر کہاں ملنا ہے، اور مجھے کون سا اس سے شادی کرنی ہے۔ اور پھر فوراً سے انجیکشن کو جوس میں انجیکٹ کیا اور گاڑی کی طرف آیا اور ایک فیک مسکراہٹ سے ریما کو جوس دیا۔ انٹر میں لیز اوپن کر کے رکھ دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ریما نے بے تکلفانہ انداز میں 1-2 لیز لیے اور پھر جوس پینے لگی۔ اسے پہلے ہی کافی پیاس لگی تھی۔ جوس کے ختم کرنے سے پہلے ہی اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی، اسے چکر آنے لگے۔ فوراً سے دانیال کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ دانیال خاموشی سے گاڑی تیز دوڑاتا ہوا سنسان جگہ لے آیا۔ ریما غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کا مائنڈ کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ دانیال نے ہینڈ بریک لگائی اور گاڑی سے اترا اور ریما کو ایک نظر دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ انجیکشن نے اپنا کام کر دیا ہے۔ وہ ریما کو اتار کر پچھلی سیٹ پر لے جا کر لٹانے لگا۔ اس نے اس کے پیچھے پڑے عبایا کو بیک سیٹ کے پیچھے رکھا اور وہاں سے ایک کشن اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور اس کے جسم کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی بھی موقع، ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریما کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے بے لباس کر رہا ہے۔ ریما زبان سے ٹوٹے لفظوں میں بس اتنا کہہ پا رہی تھی، دانیال، نہیں کرو پلیز، خدا کا واسطہ، مجھے گھر چھوڑ دو، پلیز جانے دو۔ لیکن اس کے جسم میں روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ دانیال نے موبائل نکالا اور اس کے خوبصورت جسم کی ویڈیو بنانی سٹارٹ کر دی۔ ریما کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جو کبھی پہلے نہیں ہوا، لیکن اسے کچھ بھی روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صرف آہوں اور سسکیوں کی آوازیں ہی نکال پا رہی تھی۔ دانیال کہنے لگا، ہاں، میں اسی آواز کو تو ترس رہا تھا، اسی وقت کے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا۔ دانیال اب کافی تھک چکا تھا۔ وہ گاڑی کے باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا اور ریما کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اسے ریما سے چاہیے تھا، وہ حاصل کر چکا تھا۔ ریما کا جسم ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے ہوش میں آ رہی تھی، درد کی شدت کا احساس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے لباس محسوس کرنے کے ساتھ عجیب سی ایک تھکن کا شکار تھی۔ وہ جلدی سے ہوش میں آتے ہی اپنے جسم کو چھپانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا جو وہ زور زور سے روتے ہوئے نکال رہی تھی، لیکن خاموشی سے اگنور کیے سگریٹ کو ختم کرنے کے لیے کش لگاتا رہا اور پھر اچانک آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ریما بائیں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ دانیال تھوڑا سخت لہجے میں بولا، ریما، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنا چلا رہی ہو؟ یار، تم سے پیار کرتا ہوں اور بس ہو گیا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ریما ایک دم بھڑک اٹھی، بکواس بند کرو۔ ریما نے باہر کا نظارہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، ویران جگہ تھی۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا۔ وہ چلائی، خدا کے واسطے مجھے گھر چھوڑ دو یا مجھے ابھی اور نوچنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دانیال کا چہرہ تک نہ دیکھ پا رہی تھی۔ دانیال خاموش ہو گیا اور گاڑی کو اس روٹ کی طرف لے گیا جہاں سے اس نے ریما کو پک کیا تھا۔